عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگان محترم، عزیز دوست و ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں تمام انسانوں میں، تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے بڑا مقام، اعلیٰ و ارفع افضل مقام اگر کسی بشر، کسی انسان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے اور اللہ کے لاڈلے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی و ذات مقدسہ کو اللہ نے عطا فرمایا. بڑا اونچا مقام ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں بھی اور اللہ کے قریب. اللہ کے نزدیک محبوب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ نبی کا چلنا بھی
قیامت تک کی آنے والی تمام انسانیت کو، اس امت کو نبی کا چلنا نمونہ بنایا، نبی کا دیکھنا نمونہ ہے۔ پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے انسان آباد ہیں دنیا میں، ان سب کو چاہیے کہ وہ نبی کا نمونہ اختیار کرے، نبی کا اسوہ حسنہ پر زندگی گزارے، اور تمام انسانوں کی کامیابی کا دار و مدار بھی، زندگی کا کامیابی کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نبی کے اتباع کرنے میں، نبی کے نقش قدم پر چلنے میں اللہ نے رکھی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ کتنا بڑا مقام ہے نبی کا، کہ جس کے نمونے پر چلنے کے لیے اللہ خود حکم دے رہے ہیں۔ نبی جو بات تم کو بولے کرنے کو تو وہ بات تم کرو، نبی جو کام کرنے کو تم کو کہے وہ کام تم کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف چلنے کو اشارہ کیا تم اس طرف تمہاری زندگی کو قربان کر دو۔ اشارہ نبی کا ہوگا، جان امت کی ہوگی۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ جو کام نبی بولے وہ کرو، اور جس کام سے نبی نے تم کو روکا، جس کام سے نبی نے تم کو منع کیا، اس کام کی طرف تم پلٹ کر بھی مت دیکھو، اور وہ کام پوری زندگی میں کبھی بھی مت کرو۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ نبی تم کو یہ بولے تو یہ کرو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس بات سے روکے وہ یہ نہیں کرنا ہے، عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تم ویسے ہی کرو، یعنی اس چیز سے رک جاؤ جس چیز سے نبی روک رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہیں، لیکن شریعت نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہیں چلتی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر نہیں چلتی امت، اور اللہ کا حکم بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سارے انبیاء کا مقام بہت اونچا ہے، ہر نبی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، فوقیت دی ہے۔ بعض رسولوں پر مقام بڑھا دیا۔ ایک نبی کا مقام یہ ہے تو دوسرے نبی کا مقام اور بڑا ہے، ایک نبی کی فضیلت یہ ہے تو دوسرے نبی کی فضیلت اور بڑی ہے، لیکن ہے تو ہر پیغمبر برگزیدہ، اللہ کے چہیتے بندے۔ اللہ نے جن کو منتخب کیا، جن کو چنا، پسند کیا، تبھی تو نبی بنایا۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب کسی کی نہیں چلتی، صرف محمد کی چلتی، کسی کی نہیں چلتی، محمد کی چلے گی، اور محمد کے راستے پر پوری کائنات کو ہم چلائیں گے۔ چلے گی بھی محمد کی اور چلائیں گے بھی امت کو محمد کے راستے پر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ لوح و قلم کیا چیز ہے، ہم تیرے ہیں. اس کا اور ایک مصرع دوسرا ہے، یہ جہان اور چیز کیا چیز ہے، یہ لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا میں وفادار بن کر نبی کی مکمل اتباع کرتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ ہم تمہارے ہیں. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ خدا کا ہوا. یہی اللہ فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا بہترین جملہ ہے، کیا پیارا جملہ ہے، سوچنے کی بات ہے. کہ محمد سے وفا تو نے، یعنی ہم نبی سے وفا کیا، نبی کی وفاداری میں نبی کی اتباع کیا، نبی کی اتباع ہی کو ہماری اصل زندگی سمجھا. تو اللہ ڈائریکٹ فرمانے اب دوسرا راستہ نہیں، میں تمہارا ہوں. جیسا کہ پچھلے جمعوں میں آپ نے سنا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دل میں بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو کہ تمہاری اتباع کرے. فَأَطِيعُونِي نہیں فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرے، یہ نہیں فرمایا. جو اللہ سے محبت کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِي، نبی کی اتباع کرو. یہی اتباع کیا کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے. فَاتَّبِعُونِي، نبی کی اتباع کرو، وفا نبی کی کرو. تو کیا ملے گا؟ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود تم کو محبوب بناتا ہوں، تم خود میرے محبوب بن جائیں، میں بناتا ہوں تو ہم تمہارے ہیں. یہ آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ محمد سے وفا تو نے. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تو ہم تیرے ہیں. اب اللہ ہمارا بن گیا تو کیا ہونا ہے ہم کو؟ زمین ہماری، آسمان ہمارے، فلک ہمارے، ستارے ہمارے اشارے پر، چاند بھی ہمارے اشارے پر چلے گا، سورج بھی ہمارے اشارے پر چلے گا، دن و رات کی گردش بھی ہمارے اشارے پر چلے گی. کیوں؟ ہم نبی کے اشارے پر چل رہے ہیں. اور جو بندہ ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگے گا، ساری کائنات کو اللہ نے اس کے تابع بنائیں گے. صرف ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے تو اللہ کیا کریں گے؟ پوری دنیا کو ہمارا تابع بنائیں گے، یعنی پوری دنیا ہماری بات مانے گی. صحابہ کا ایمان، صحابہ کا یقین، صحابہ کے اندر نبی کی اتباع کا جذبہ اور نبی کی اتباع پر، نبی کی سنت پر، نبی کی محبت پر جان بھی قربان کر سکتے تھے، لیکن نبی کا فرمان چھوڑ نہیں سکتے تھے صحابہ. مطلب کیا اس کا؟ جان تو قربان کر سکتے تھے کہ تم میری جان تو لے لو، لیکن میرے دل سے میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی اتباع تم نہیں چھین سکتے. میرے گھر سے تم دولت چھین سکتے ہو، مال چھین سکتے ہو، سونا چاندی کے زیورات چھین سکتے ہو، ہر چیز میرے سے تم لے سکتے ہو، ڈرا کر، مار کر، قتل کی دھمکی دے کر تم میرے سے ہر چیز چھین سکتے ہو، لیکن موت کے سائے میں کھڑا ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہوں گا. صحابہ کا یہ فرمان کہ موت کے سائے میں کھڑے ہو کر مجھے یقین ہے کہ اب مجھے موت آئے گی، تیری تلوار میرے گردن پر چلے گی، میرا جسم دھڑ اور باڑی دو الگ ہوں گے، تو میری باڑی کو، میری جان کو بھی چھین سکتا ہے، میرے دل سے نبی کی اتباع کو نہیں چھین سکتا، نبی کے فرمان کو نہیں چھین سکتے. یہ تھی آقا سے محبت صحابہ کے دلوں میں، یہ تھی آقا کی اتباع پر اپنی پوری زندگی کو
قربان کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تب چل کر اللہ نے ساری دنیا کو صحابہ کا غلام بنایا. ساری دنیا صحابہ کی اتباع. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ جنگل و بیابان میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے. قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لیکن اچانک معاملہ ایسا ہوا کہ رات کا اندھیرا تھا، صبح ہونے والی تھی. قافلہ ایک راستے چلا گیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک راستہ پکڑ لی. کتنی دیر تک قافلہ نہیں مل رہا اور راستہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا. دل میں گمان ہوا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، راستہ ہٹ گیا ہوں. میرا قافلہ کدھر دوسرے راستے پر نکل چکا ہے، میں دوسرے راستے پر نکل چکا ہوں. اب پریشانی کا عالم کہ کروں کیا. اب مجھے راستہ چلنا ہے، قافلے سے ملنا ہے، لیکن راستہ بھٹک گیا ہوں، کیسے کروں. تو یہ کشمکش میں، یہ سوچ میں پڑھ کر دعائیں کرتے رہے اللہ سے. اتنے میں جنگل تھا، فارسٹ ایریا پورا، نلا ملا سے بھی زیادہ خطرناک، ایک دم زیادہ فارسٹ ایریا جس کے اندر زہریلے جانور، موزیلے، چوپائی جانور، سانپ، بچھو، شیر، چیتا، باغ، ہاتھی، ہر چیز اس کے اندر رہتے ہیں. اچانک ایک شیر بہت دنوں سے بھوکا تھا، اس کو کھانے کے لیے اس کے پنجے شکنجے میں کوئی نوالا نہیں مل رہا تھا. اس کو انسان کی بو آنے لگی. جانور بہت دور سے انسان کی بو کو پہچان لیتے ہیں. کوئی آیا ہے، اب اس کو میں شکار کروں گا، اب وہ میرا نوالا بنے گا، آج تو میری بریانی کی دعوت رہے گی. وہ بہت دور سے دوڑتا ہوا آیا. آج میرا کھانا رزق کا انتظام ہو چکا ہے. لیکن جیسے ہی شیر آیا، وہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس شیر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اللہ کی مخلوق جانور آ ادھر. شیر گھبرا گیا، ڈر گیا. یہ کیا بات ہے؟ آیا تو میں اس کو پنجہ بنا کر بریانی دسترخوان پہ سجا کر کھا لو، میری بھوک مٹوا لو. لیکن یہ خود مجھے بلا رہا ہے. انسان جانور بھی کچھ سوچتے ہیں، جانور کے اندر بھی کچھ سوچ ہے، البتہ زبان نہیں ہے اس لیے بول نہیں سکتے. زبان نہیں ہے اسی لیے بول نہیں سکتے، سوچ سکتے ہیں جانور. اسی لیے جب جہاں کہیں بھی مساجد میں اذان ہوتی ہے مائک کے ذریعے سے تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، جانور خاموش پڑے رہتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان مؤذن ندا دیتا ہے، اللہ کی بڑائی کرتا ہے، اذان کی آواز پکارتا ہے، تو شیطان اتنا برے طریقے سے گھبرا کر، ڈر کر، ایسا خطرناک طریقے سے بھوکلاہٹ ہو کر بھاگنے لگتا ہے کہ وہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگنے لگتا ہے. تو وہ شیطان جب بھاگتا ہے تو بعض مرتبہ وہ شیطان کتوں کو نظر آ جاتا ہے. جب چیز نظر آتی ہے تو ڈر کے مارے کتے بھونکنے لگتے ہیں، بولنے نہیں لگتے، بھونکنے لگتے ہیں. بولنا بولے تو زبان ہونا، بھونکنا بولے تو زبان کی ضرورت نہیں، ساؤنڈ آٹومیٹکلی اندر سے آ جاتا. تو کتے بھونکتے ہیں، کیوں؟ شیطان ان کو نظر آتا ہے کہ ڈر کے مارے بھونکتے ہیں. اور بعض مرتبہ شیطان کو وہ چڑاتے ہیں کہ کم بخت لعین ملعون، دن بھر تو نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی چاہت سے، اللہ کی محبت سے روکنے کی محنت کی. جیسے ہی مؤذن اللہ کی بڑائی شروع کر دی تو ڈر کر ہوا خارج کر کے بھاگا. یہ تیری طاقت، اب آ دیکھیں گے، اب آ دیکھیں گے. ابھی کہاں سے آتا؟ فرشتے کوڑ لگے کے بیٹھے تو ہوا خارج ہو رہی اس کی.
ایڈریس لے کر چلا جاتا ہوں میں، جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہ جس گھر میں شیاطین کے اثرات نہ ہو، جنات کی بلا منتر نہ ہو، جادو کے اثرات نہ ہو، سحر اور برے اثرات کے اثر نہ ہو، ان گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو اور اذان دیا کرو تاکہ وہاں سے شیاطین بھاگنے لگے تم دبا کر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کو اشارہ کر کے فرمایا کہ اے اللہ کی مخلوق آ ادھر۔ شیر دبا کر خاموش آنے لگا، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا بندہ ہوں اور نبی کا غلام ہوں، اور میں میرے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، قافلہ میرا دوسرے راستے کی طرف چلا ہے، میں دوسرے راستے کی طرف بھٹک چکا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے، بہت دیر سے پریشان ہوں، تو مجھے میرے قافلے تک مجھے ملا دے، مجھے راستہ دکھا دے۔ شیر آٹومیٹکلی منہ پلٹا کر دم ہلاتا ہوا سامنے جانے لگے، شیر جانے لگا، اس کے پیچھے پیچھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جانے لگے۔ کیا مطلب؟ شیر رات میں اکیلے گھر میں سو رہا ہے، کرنٹ لائٹ بجلی ہاتھ پہ رہے ہیں، زیرو ڈال کے سوئے ہیں، کھڑکی میں سی بلی ٹپک کو کودی بول لو، ہمارا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ کیا ہے کہ کیا نہیں کی، جنت ہے کہ خبیث ہے کہ بول کے چھاتی پھوڑ لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ راتوں میں چھاتی پھوڑنے کو فون کرتے ہیں، حضرت کیا کی، اچانک کیا کہ وہ بلی دکھی کہ کیا دکھی کہ کیا بھی سمجھ میں آئے نہیں، حضرت نیند نہیں آ رہی۔ تو بلی کا ڈر ہمارے دل میں اتنا ہے، لیکن یہاں دیکھیے صحابہ کا ایمان، نبی کی اتباع میں صحابی رسول نے اپنی جان کو نثار کیا، اللہ نے پوری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا، یہ نبی کی اتباع کیے ہیں، اسی لیے اللہ نے پوری دنیا کو ان کے تابع کیا، یہاں تک کہ شیر راستہ بتا رہا ہے، تم ہلاتا ہوا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے غلام آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، میں آگے آگے جاؤں گا تم پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، بہت دور جانے کے بعد ادھر سے ادھر شاک کے ذریعے سے جاؤ، آڑے پاڑے راستے جاؤ، بہرحال راستہ مل گیا۔ یہ نبی کی اتباع کرے تو اللہ مخلوق بھی ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ لیکن کب بنے گئے؟ صحابہ جیسی اتباع، ایسی چاہت کہ نبی کے حکم نہیں، نبی کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے، اپنے گھر مال دولت کو لٹاتے تھے، ہر چیز کو لٹاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا نام بولو؟ آپ بھی بولتے کیا؟ بولتے بولو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، بولو رضی اللہ بولنا۔ صحابی رسول کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ بولنا، نبی کا نام آئے تو کیا بولنا؟ جتنا آہستہ، فرشتے خوش ہو جانا، یہاں سے بنگلے کو دفتر میں لے کو جانا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ کی امت مسجد میں بیٹھ کر آپ پر زور کے طریقے سے جذبے شوق کے ساتھ درود بھیج رہی ہے، نبی سن کر اپنی زبان سے جواب دیتے۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے جماعت کو تیار کیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو بلایا اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ اے ابن رواحہ، صبح میں اٹھ کر تم تمہارے جماعت کے ساتھ، تمہاری لشکر کے ساتھ غزوہ موتا میں پہنچنا ہے، ایک جنگ کا میدان ہے، وہاں جانا ہے، حق و باطل، اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہے، جنگ موتا میں جانا ہے، اور تم فوراً اپنے لشکر کو لے کر تم بھی ساتھ میں نکل جاؤ۔ رات میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی تو صبح ہوئی، ابھی حالت صبح تھا، اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد انہوں نے سوچا
کہ بھئی جنگ موتا میں پہنچنا ہے، کرتا ایسا ہوں کہ میرے پاس تیز بھاگنے والی سواری ہے، میرے پاس ایک جانور ایسا ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے، گھنٹوں کا سفر میں چند منٹوں میں جو ہے پہنچ جاتا ہوں، اس لیے میں کام کرتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہے، یہ قافلے کو، لشکر کو، جماعت کو میں پیدل یا اپنے ٹوٹی سواریوں کے ذریعے سے روانہ کر دیتا ہوں، اور جمعہ کا دن ہے، میں آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کر لوں گا، کچھ پنج و نصیحتیں مجھے ملیں گی، واعظ و نصیحت سننے کا موقع ملے گا، نبی کی برکتیں، نبی کی رحمتیں مجھے ملیں گی، اس کے بعد جمعہ ہوتے ہی میں اپنی تیز رفتار سواری کے اوپر بیٹھ کر نکل جاؤں گا اور قافلے سے جا کر میں مل لوں گا۔ یہ سوچ کر قافلے کو پوری ڈیوٹی لگا دی، تم یہ کام کرنا، آپ یہ کام کرنا، آپ یہ کام کرنا، پوری ڈیوٹی لگا کر قافلے کو جنگ موتا کے پاس بھیج دیا۔ وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رک گئے اس نیت سے کہ نبی کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، لیکن رات میں نبی نے جو فرمایا تھا وہ نبی کا حکم تھا، لیکن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی عظمت، نبی کی محبت میں رک گئے، رک کر جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھا، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھا تو نگاہ پورے صحابہ پر جمی، اس کے بعد سیدھا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اور وہی کھڑے ہو کر فرمایا کہ ابن رواحہ یہ کیا ہے کہ میں آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں میری مسجد میں نے تم کو کیا کہا تھا کہ رات میں جنگ موتا کی طرف چلنا ہے اور لشکر کے ساتھ تم کو روانہ ہونے کو، اس طرف جانے کو کہا تھا اور تم نے نہیں گئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل یہ تڑپ رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میرے پاس تیز رفتاری ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں دیر سے بھی جاؤں تو میری سواری اس قافلے تک بہت جلد مجھے پہنچائے گی، اور میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ کے فضیلت حاصل کر کے، برکت حاصل کر کے، رحمت حاصل کر کے، دل کو سکون حاصل کر کے جمعہ کی نماز پڑھ کے نبی کی دعائیں لے کر میں کیوں نہ جاؤں، اس نیت سے میں یہاں کے رک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے کیا جملے نکلے سنیے۔ بھئی ان کی سوچ غلط تھی، صحابی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی سوچ غلط تھی یا صحیح تھی؟ نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنا، فضیلت ملے گی، برکت ملے گی، رحمت ملے گی، صحبت ملے گی نبی کی، اور یہ خیال کیا کہ یہ آخری جمعہ ہوگا میرا، جنگ موتا میں جاؤں گا، وہاں جنگ چلے گی، اللہ کرے کہ میں وہاں پر اسلام کے لیے اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے، چار جہاں کے عالم میں دین کو بول بالا کرنے کے لیے میں باطل سے جنگ کروں گا، کفر سے جنگ کروں گا، مشرکین سے جنگ کروں گا، نہ جانے کہ میرا وقت آخری ہو گیا ہو اور میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اور مجھے پھر دوسری جمعہ کا موقع نہ ملے، نبی کی صحبت نہ ملے، اسی لیے میں یہ سوچ کر جمعہ کو یہاں رک گیا تاکہ پھر پلٹ کر آنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اچھا کا خیال نہیں تھا، بولو بھائی اچھا تھا، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن رواحہ جو لوگ صبح میں آگے نکل گئے ہیں، نبی اپنے زبان سے فرمایا کہ ابن رواحہ زمین و آسمان سے لے کر پوری خلا، پوری فضا جو خالی جگہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک یہ پوری خالی جگہ سونے سے بھر جائے، گولڈ سونے سے بھر دیا جائے، اور وہ سونے تمام، وہ پورا سونا تمہارے کو دے دیا جائے، یعنی ابن رواحہ کو، اور یہ سونا تم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پورا سونا زمین سے لے کر آسمان تک
جتنا سونا بنا ہے پوری فضا میں، یہ پورا سونا ابن رواحہ کو دیا جائے، اور تم اس سونے کو، اس گولڈ کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر بھی تم جو صبح میں وہ لشکر نکلا، وہ لوگ نکلے ہیں، ان کے اجر تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حالانکہ انہوں غلط سوچ کر تو نہیں رکے تھے نا، اچھی سوچ تھی، نبی کی محبت تھی دل میں، نبی کی صحبت، چند لمحے تو بھی مجھے مل جائے، نہ معلوم کہ آگے چل کر میری زندگی ہوگی یا میری موت ہوگی، شہادت ہوگی، کچھ برکتیں کچھ رحمتیں لوٹ لے کر جاؤں، اور ان کو یہ یقین تھا کہ میری سواری تیز ہے، بولتے نا بھائی تھوڑا بائک والے سائیکل والے ذرا پہلے نکل جاؤ، ہمیں کار میں آنے والے 130 کے رفتار میں آئیں گے، تمہارے سے پہلے پہنچ جائیں گے، اس لیے کار والے ذرا بعد میں نکلتے ہیں، بائک والے ذرا پہلے نکلتے ہیں۔ میں کیا بھی نہیں، کار میں بیٹھا تو 180 پکڑ دوں، تمہیں بائک والے 70-80 میں آنا، تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے نکلو، ہمیں آدھا گھنٹہ بعد میں نکلتی، لیکن دونوں ایک وقت میں پہنچتے، نکلے تھے وہ فرسٹ، نکلے تھے ہم بعد میں، لیکن ملے تھے دونوں ایک وقت میں۔ لیکن فضیلت، اجر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن رواحہ زمین و آسمان سے بھرا ہوا سونا تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے، تمہیں اس کا مالک بنایا جائے، اور تم اس سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر بھی وہ لوگوں کو جو اجر ملا، وہ لوگوں کو اللہ کا جو قرب ملا، وہ لوگوں کو اللہ کی جو چاہت ملی، وہ لوگوں کو جو اللہ کی محبت ملی، ان کو جو اللہ کی طرف سے نیکی ملی، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ قافلے تک تو تم پہنچ جاؤ گے، ان کے اجر تک تم نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ صحابی کا عمل غلط نہیں تھا، نبی کا فرمان غلط نہیں تھا، نبی کا فرمان، صحابی کا عمل دونوں اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن یہاں پر مقدم کس چیز کو رکھنا ہے، پہل کس چیز پر کرنا ہے؟ نبی کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن نبی کا حکم اپنی جگہ پر برابر رہے گا، حکم نبی کا ہوگا۔ اب ادب سے بھی بڑھ کر حکم، یہاں نبی کا امر تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو، ابن رواحہ تم نکل جاؤ، کس کا حکم تھا؟ نبی کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو تم کو کہے کرنے کے لیے تو تم وہ کرو۔ اب نبی نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ، صحابی رسول نے یہاں پر رکے جمعہ کے لیے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کی فضیلت کو تم نہیں پا سکتے۔ اب کیا مراد ہے اس سے؟ نبی کی محبت اپنی جگہ پر ہونا چاہیے دلوں میں، لیکن محبت یہی مطالبہ کرتی ہے، نبی کی محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ تم اتباع کے اندر آ جاؤ، نبی کی اتباع کے اندر آ جاؤ۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، یہ شوق تھا، یہاں تو حکم تھا۔ اب اس کے بعد صحابہ کا مزاج ایسا بنا، صحابہ کے دلوں کی کیفیت بدل گئی۔ اب صحابہ نبی کے حکم کا انتظار نہیں کرتے، نبی کے اشارے کا، نبی کے رضا کا اور نبی کی چاہت کا انتظار کرتے کہ کس چیز کو نبی نے، میرے کون سے عمل کو پسند کر رہے ہیں، وہی عمل میں کروں گا، اور جس عمل سے نبی ناراض ہو رہے وہ عمل میں چھوڑ دوں گا۔ مدینے کے گلیوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے ساتھ نکلے، بعض صحابہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں میں نکلے۔ راستے میں ایک چھوٹی گلی تھی جس کے اندر سے مشکل سے ایک آدمی پاس ہو سکتا تھا، پیچھے ایک صحابی ہیں، سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھا کہ راستے میں ایک گھر ہے اور وہ گھر کے اندر کچھ الگ نمونہ بنا ہوا تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ گراں گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی طرف دیکھ کر کچھ افسوس کا اظہار کیا اور ناپسندگی کا اظہار کیا، زبان سے کچھ نہیں بولا، صرف گھر کی طرف دیکھا، ناپسندگی کا اظہار کیا، یعنی چہرے پر معلوم ہوتا
ایک آدمی کے دیکھنے میں فرق ہوتا کہ آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے یا غصے کی نگاہ سے دیکھ رہا. ہم بھانپ لیتے, پہچان لیتے کیا وہی بندہ غصے سے دیکھتا ہے, ابھی نے غصہ بولا نہیں, ظاہر کریا نہیں, کیا وہی ہوتی محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا, حالانکہ زبان سے نہیں بولا ہوں کہ میں محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. اور صحابہ وہ چیز تھے, وہ تاریخ جو ہے رحم کرنے والے تھے. صحابہ نبی کا ہر عمل نوٹ کرتے تھے, اسی لیے تو نبی کا اسوہ ہم کو ملا, نبی کا نمونہ ہم کو ملا. صحابہ اگر نبی کی زندگی کو, نبی کی سیرت کو, نبی کے دن اور رات کی زندگی, شام اور صبح کی زندگی, انفرادی اور اجتماعی زندگی, شادی اور بیاہ کی زندگی, معاملات والی زندگی, معاشرت والی زندگی, وہ اگرچہ صحابہ محفوظ نہ کرتے تو پھر کیا حالت ہوتی؟ ہم تک وہ اسوہ نہ ملتا. یہ اللہ کا شکر ہے, صحابہ کا احسان ہے کہ ہم تک یہ چیز پہنچائی. تو بس اتنا تھا. دوسرے دن یہ صحابی جو پیچھے تھے اللہ کے نبی کے, تو جس گھر کے مالک تھے وہ صحابی تھے, انہوں بھی ان سے جا کر ملاقات کی. فرمایا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بھائی ہم کل اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے اور نبی علیہ السلام کا گزر تمہارے گھر کے اوپر سے ہوا اور نبی نے تمہارے گھر کی طرف دیکھ کر ناپسندگی کا اظہار کیا ہے. بس نبی کے چہرے سے اثرات ایسے ظاہر ہوئے کہ وہ آپ کے گھر کو دیکھ کر اللہ کے نبی ناراض ہوئے ہیں. بس نبی کا حکم نہیں تھا یہاں پر, صرف اشارہ تھا اور نبی کی ناراضگی تھی. وہ صحابی رسول وہاں سے اٹھے, دیر نہیں کیا, اٹھے گھوڑا اور پیاسی لے کر فوراً اپنے گھر کی طرف دوڑے. جا کر سارا سامان کو نکال کر اس گھر کو جو ہے گرا کر زمین بوس کر دیا. چند دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے. اتفاق سے وہی صحابی موجود تھے. دیکھا کہ وہ گھر گرا ہوا ہے, مٹی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو تعجب ہوا اور فرمایا کہ یہ گھر کے مالک کو بلا, فلاں صحابی بلایا گیا کہ بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا گھر, کہ پرسوں تک یہ گھر صحیح سلامت تھا اور آج زمین بوس ہو چکا ہے, کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ اے نبی میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ میرے گھر پر آپ کی ناراضگی ہے. سنا تھا, حکم نہیں ہوا تھا, صرف سنا تھا کہ آپ میرے گھر پر دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیے, اور جس چیز سے نبی ناراض ہو اور اس گھر کے اندر میں رہوں, رہائش کروں, مقیم بنوں, مقام لا بناؤں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے نبی کی ناراضگی میری زندگی کی تباہی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. میں نے اس گھر کو ضرور بوسا. اللہ کے نبی نے ماتھے کو بوسا دیا, سینے سے لگایا کہ اتنی بھی محبت نبی سے. وہاں حکم ہوا تھا لیکن محبت میں وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, لیکن صحابہ حکم کا نہیں اشارے کا انتظار کرتے تھے کہ نبی کا اشارہ ہو جائے اور ہم لبیک کہہ کر اپنی جان کو بھی نبی کے حکم پر لگائیں, نبی کی اتباع میں لگائیں, اپنے مال کو بھی نبی کی اتباع میں لگائیں. قدم قدم پر نبی کی اتباع کرتے تھے صحابہ. آج ہماری زندگیوں میں دیکھو کس کی اتباع کر رہے ہیں ہم لوگ, کس کے راستے پر چل رہے ہیں, کون سا طریقہ ہمارے زندگی میں ہے؟ سراسر شیطان, سراسر خبیث, سراسر یہود, سراسر نصارا, ان کا کلچر, ان کا تمدن, ان کا رہن, ان کا سہن, ان کا لباس, ان کا بولنا, ان کا دیکھنا, ان کا چلنا, پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے تک نبی کی محبت تو دور کی بات, صرف دعوے تو نبی کی محبت کے رہے لیکن اتباع پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرنے تک میں غیروں کے طریقے پر جی رہا ہے, غیروں کے طریقے پر کھا رہا ہے, غیروں کے طریقوں پر پی رہا ہے, لباس بھی غیروں کے طریقہ پہن رہا ہے, ہر تمدن, ہر کلچر غیروں کا ہے اور دعویٰ محبت کا نبی سے کر رہا ہے. شفاعت نہیں ملے, کچھ کرنا پڑتا. محبت کو اظہار کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑتا. کیا کرنا؟ اتباع. فاتبعونی, تمہاری اتباع کرے, یحببکم اللہ, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
فرمایا اللہ نے، نبی سے وفاداری کر لو، خدا ہمارا ہو جائے گا، خدا ہمارا ہوگا، پوری دنیا کی طاقت مل کر ہمارا بال بھی بھیگا، بولو کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کب سے کریں گے؟ بولو آج سے کریں گے، زور سے بولو آج سے کریں گے۔ تو جب تک آج تک نہیں کرتے تھے ان کو، آج سے کریں گے بولے تو آج تک نہیں کرتے تھے ان کو، کئی کو نہیں کرتے تھے، معلوم نہیں تھا؟ ایسا نہیں، سب کو معلوم تھا، سب سنتے تھے۔ بہرحال جو غفلت ہوئی ہے اس غفلت کے پردے کو دور کرو، اب نبی کی شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے دم تک اب تک جو غفلت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمارے کو پردہ ہٹا کر نبی کی شریعت اور نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ مرنے دم تک ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں جلد سے